دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذکری مذہب کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ذکری مذہب کا بانی کون ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی نماز روزہ، حج اور زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، یہ ذکر کیسے کرتے ہیں، کتنے قسم کے ذکر ان کے ہاں ہیں، ان کے مذہب میں کشتی کی کیا اہمیت ہے، کوہ مراد ذکریوں کے لیے اتنی اہم پہاڑی کیوں ہے، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ذکری مہدویت سلسلے کو مانتے ہیں، جس کی بنیاد 15ویں صدی عیسوی میں سید محمد جون پوری نے رکھی تھی، جن کا تعلق انڈیا سے تھا اور ان کی وفات موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا محمد اٹکی سید محمد جون پوری کے مرید تھے، تاہم ملا محمد اٹکی اور سید محمد جون پوری کا آپس میں کیا رشتہ تھا، اس حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سید محمد جون پوری 9 ستمبر 1443 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید خال اور والدہ محترمہ کا نام بی بی آخا تھا، جو بعد میں ان کے مریدوں نے بدل کر ظہور مہدی کی روایات کے مطابق سید عبداللہ اور بی بی آمنہ کر لیا تھا۔ شجرہ نسب: سید عبداللہ بن عثمان بن موسیٰ بن قاسم بن نجم الدین بن عبداللہ بن یوسف بن یحییٰ بن نعمت اللہ بن اسماعیل بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن حضرت علی۔ سید محمد جب 4 سال 4 دن کے ہوئے تو ان کے والد نے ان کو بڑے بھائی سید احمد کے ساتھ شیخ دانیال خضری جون پوری کی شاگردی میں دے دیا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے ہونہار اور بلا ذہین تھے۔ انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن اور 12 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری کی تحصیل مکمل کر لی۔ ان کی وسیع معلومات، کثرت مطالعہ اور غیر معمولی ذہانت سے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے۔ اسی بنا پر انہیں اسد العلماء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مہدوی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو بہت چھوٹی عمر ہی میں روحانی اشارے ہوا کرتے تھے کہ وہ مہدی آخر الزماں ہوں گے، اور یہ بھی کہ خواجہ خضر علیہ السلام ان کو غائبانہ طور پر روحانی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو ذکر خافی بھی سکھایا تھا، جس کا وظیفہ وہ کھوکر کی مسجد جون پور میں دریا گومتی کے کنارے کیا کرتے تھے۔ سید محمد جون پوری نے تعلیم سے فارغ ہو کر چھوٹی عمر ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کے درس میں بے شمار طلباء اور عقیدت مندوں کا جمگٹھا لگا رہتا۔ عقائد: ذکریوں کے اہم عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستور محمدی ختم ہو چکا ہے اور مہدی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ نمبر 2، حضور کا مقصد قرآن کریم کے لفظی معنی کی تبلیغ تھی، لیکن مہدی کے سپرد اس کی تعویل تھی اور وہ صاحب تعویل ہے۔ نمبر 3، نماز متروک ہے اور اس کی جگہ ذکر نافذ ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد مہدی رسول اللہ نافذ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، زکوٰۃ کے بجائے 1/10 عشر دینا چاہیے۔ قابل اہم بات یہ ہے کہ ان کے اکثر عقائد باطنیوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ عمل: ان کی عبادت عمل کہلاتی ہے، یہ ذکر اور کشتی پر مشتمل ہے۔ ان کے ہاں نماز کی جگہ ذکر نے لے لی ہے اور یہ روزانہ مقرر وقفوں پر ہوتا ہے، اور کشتی مخصوص تواریخ پر ہوتی ہے۔ ذکر 2 طرح کے ہیں، یعنی ذکر جلی جو زبان سے کیا جائے اور ذکر خفی جو صرف دل سے کیا جائے۔ ان کے بہت سے ذکر ہیں اور ہر ذکر 10-12 سطور پر مشتمل ہے۔ کشتی جمعے کی کسی رات کو ہو سکتی ہے جو مہینے کی 14ویں تاریخ کو آئے، اور ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں بھی، اور عید الاضحیٰ کے اگلے دن بھی۔ بڑی کشتی ذی الحج کی 9ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش، ختنے اور شادی کے مواقعوں اور قسمیں اتارنے کے لیے بھی کشتی منائی جاتی ہے۔ کشتی منانے والے عام لوگ ناچ کی طرح دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ڈھول وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک یا زائد عورتیں دائرے کے وسط میں کھڑی ہوتی ہیں اور مہدی کی تعریف میں منظوم تعریفیں گاتی ہیں، جبکہ آدمی گھومتے ہیں اور کورس کو دہراتے ہیں۔ گانے والی گاتی جاتی ہیں اور آدمی کورس پڑھتے جاتے ہیں۔ جب گانے والیاں لفظ ہادیہ پر آتی ہیں تو آدمی پکارتے ہیں گل مہدیہ، گویا سیدھے راستے کا رہنما کون ہے؟ جواب ہوتا ہے ہمارا پھول مہدی،
جب سب تھک جاتے ہیں تو کشتی ختم ہو جاتی ہے۔ دیہات میں عورتوں اور مردوں کی علیحدہ علیحدہ ذکر اور کشتی منعقد ہوتی ہے، لیکن پہاڑی بلوچوں کے ہاں مرد اور عورتیں بلا امتیاز حصہ لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کے اجتماعات میں غیر اخلاقی بلکہ مباشرت جیسے افعال رائج ہیں بے بنیاد ہے۔ ذکرانہ، ذکر کے لیے علیحدہ جگہ مخصوص ہیں جنہیں ذکرانہ کہتے ہیں۔ ذکرانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ یہ دیہات میں ایک جھونپڑی ہوتی ہے، اب تو پکے ذکرانہ تعمیر ہو چکے ہیں۔ ذکرانہ کے دروازے کا کوئی خاص رخ نہیں ہوتا۔ جنازہ، ذکریوں اور عام مسلمانوں کی تدفین میں فرق نماز جنازہ کا ہے۔ ذکری نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، اس کے سوا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ذکری ملا بہت متاثر کن ہوتے ہیں اور مذہبی پیشوائیت کی حیثیت سے ماضی میں وہ اپنے اہل فرقے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ذکریوں پر کئی پابندیاں عائد ہیں۔ ان کی اکثر رسمیں خاموشی سے ادا ہوتی ہیں۔ تعویذ گنڈے بھی رائج ہیں۔ منت پوری ہونے پر خاص نذرانے وصول کرتے ہیں۔ ذکری ملا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے۔ ان کی مذہبی تصنیفات بھی محدود ہیں۔ وہ صرف روایات پر چل رہے ہیں جو سینہ بسینہ ان تک پہنچی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں علم بڑھ رہا ہے اور ملاؤں کا اثر کم ہو رہا ہے اور اسلامی اصولوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ فرقہ انحطاط پذیر ہے اور آثار بتا رہے ہیں کہ یہ فرقہ جلد ہی فنا ہو جائے گا۔ ذکری کوئی مراد کو مقدس کیوں سمجھتے ہیں؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 رمضان المبارک کو شب قدر عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ 20 سے لے کر 27 رمضان تک مکران، بلوچستان سمیت اندرون سندھ اور ایران سے ذکری زائرین ہزاروں کی تعداد میں عبادت کے لیے کوہ مراد تربت کا رخ کرتے ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین شامل ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو ہر سال مجموعی گروپ بنا کر پیدل فرقے کی شکل اختیار کر کے کوہ مراد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ ذکری زائرین 300 سے 500 کلومیٹر تک کا فاصلہ پیدل سفر کر کے زیارت تشریف لاتے ہیں۔ ثواب کی خاطر ضلع کیچ اور ارد گرد کے رہنے والے لوگ بھی 27 رمضان کی شام کو زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ ذکری زائرین کا کہنا ہے کہ ہم 27 رمضان کی ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ انسانیت کی فلاح و بہبود، سلامتی کے لیے دعائیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ 27 رمضان شب قدر کی رات میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ زیارت شریف میں مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ ذکر خانے ہیں۔ مرد اور عورت ایک ساتھ ذکر خانے میں عبادت نہیں کرتے۔ کوہ مراد کی زیارت کے اوقات بھی الگ الگ ہیں۔ مرد حضرات صبح 12 بجے تا رات 12 بجے تک، جبکہ خواتین رات 12 بجے سے دن 12 بجے تک زیارت کرتی ہیں۔